حجر اسود کی فضیلت اس ابتدا میں چاہتا ہوں اس پر کلام فرما دیں، پھر آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حجر اسود کا معنی ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں کالا پتھر۔ کعبہ مشرفہ کی جو جنوب مشرقی دیوار ہے وہ رکن اسود کہلاتا ہے، وہ کونا، اس کونے میں یہ پتھر نصب ہے، کالا پتھر، تو اسے کہا جاتا ہے حجر اسود۔ اس حجر اسود کے فضائل تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کی ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ جب جنت سے لایا گیا تھا تو اس وقت یہ سفید تھا، بعد میں سیاہ ہو گیا، اور سیاہ کیسے ہوا اس کے بارے میں دو الگ الگ روایات، دو الگ الگ احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک، یہ جنت کے حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں پتھر یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہیں، ایک یاقوت حجر اسود، ایک یاقوت مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہیں۔ اور اگر اللہ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ مشرق و مغرب کے مابین حصے کو روشن کر دیتے، یعنی اتنی روشنی تھی ان کے اندر، نور اتنا تھا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک روشن کر دیتے۔ تو اب دیکھیں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، یہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کاملہ بالغہ کے پیش نظر ان کی روشنی اور ان کے نور کو کم کر دیا۔ اور دوسری جگہ حدیث کے اندر تصریح ہے کہ ظاہری سبب کیا بنا اس کے سیاہ ہونے کا، ابیض سے سیاہ ہونے کا۔ دوسری جگہ تصریح موجود ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہوا کیا؟ سودتہ خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جو انسانوں نے اس کو بار بار چوما، بار بار ہاتھ لگایا، تو ان کے ہاتھ لگانے سے، چونکہ گناہ والے لوگ تھے، گناہ گار لوگ، مشرکین اور گناہ گار دونوں کے بار بار اس کو چومنے اور ہاتھ لگانے سے وہ سیاہ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو سیاہ ہوا، اس سیاہ ہونے کی ایک حکمت حافظ مرزا اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، بڑی پیاری حکمت ہے، وہ اہل بصیرت کے لیے جائے غور ہے۔ انہوں نے فتح الباری میں یہ ارشاد فرمایا، محب طبری کا قول نقل فرمایا کہ یہ سیاہ رنگ کا کیوں ہوا سفید سے، تو وہ کہتے ہیں اس میں اہل بصیرت کے لیے یہ اشارہ ہے کہ جب گناہوں کی نحوست وہ اس پتھر پہ اثر انداز ہو کر اس کے رنگ کو سفید سے سیاہ کر دیتی ہے، تو وہ اس گناہ گار کا جو دل ہے، قلب ہے، اس پہ گناہوں کی نحوست کا اثر کیسا ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے آدمی جو ہے وہ گناہوں سے خود بھی بچے، اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا رہے، اور گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئے، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی اطاعت کی طرف آئے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا فضائل کے حوالے سے، تو ایک حدیث مبارک اور ہمیں نظر آتی ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ جو رکن ہے، یہ حجر اسود، اس کو حدیث میں فرمایا یمین اللہ فی الارض، کہ یہ زمین میں اللہ کا یمین ہے، اللہ کا ید ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جسمانی ہاتھ سے پاک ہے، جو جسمانی ید ہوتا ہے، اللہ جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قطعی عقیدہ ہے۔ یہ مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کسی کو ملتا ہے تو اس سے ہاتھ ملا کر انسان ملاقات کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ سے چونکہ ظاہری طور پر ملاقات اس دنیا میں اس انداز پہ نہیں ہو سکتی، تو یہ تشبیہ دی گئی کہ جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہو تو وہ آ کے حجر اسود کو چھو لے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ تو یہ حجر اسود کو چھونا گویا مصافحہ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کی ایک بڑی فضیلت حجر اسود کی جو حدیث میں بیان ہوئی، فرمایا کہ یہ حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو چھونا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، تو انسان کو خالی کر دیتا ہے۔ جو تائب ہوتا ہے، تائب ہو کر حجر اسود کو چھوئے گا، اس کو بوسہ دے گا، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے گناہوں کو جذب کر لے گا، تو وہ جو ہے اس سے پاک ہو جائے گا۔ یہ اس کی تطہیر کر رہا ہے باذن اللہ۔ اور اگلی بات دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ سارے فضائل اپنی جگہ پہ، سبحان اللہ، ہر ایک فضیلت اپنی اپنی جگہ، لیکن اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے کتنے نیک بندوں نے، اولیاء کرام نے، انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، اس کو بوسہ دیا، فرشتے جنت سے لے کر آئے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ حضور سید الانبیاء، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے پتہ نہیں کتنی بار چھوا، حضور نے اپنے لبھائے مبارکہ سے پتہ نہیں کتنی بار اس کو بوسہ دیا۔ تو یہ حضور کی بوسہ گاہ ہے اس دنیا کے اندر، قطعی طور پر جس کے بارے میں یقین اور جزم کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی بوسہ گاہ ہے اور یہ موجود ہے، اس کو ہم پہنچ سکتے ہیں، ہمارا ایکسیس ہے۔
ہاں حسنین کریمین کو سرکار نے بوسہ دیا، لیکن دنیا میں وہ عالم ظاہر میں، عالم شہادت میں تشریف فرما نہیں ہے، وصال ہو گیا، عالم برزخ میں تشریف لے گئے۔ اس ظاہری دنیا میں وہ جگہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جن تک ہمارا ایکسیس ہے، جن تک ہماری رسائی ہے، اویلیبل ہے، وہ ان میں قطعی یقینی جزمی طور پر جو بوسہ گاہ رسول علیہ السلام ہے وہ یہ حجر اسود ہے۔ تو یہ کتنا لطیف معاملہ ہے کہ کوئی بندہ اگر حجر اسود کے قریب جائے تو اگر یہ خیال آ جائے کہ سرکار علیہ السلام نے اسے چھوا تھا، حضور جہان عالم علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا تھا، تو مجھے وہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے، کیوں نہ اس کا دل مائل ہو، وہ کیوں نہ اس پہ لپ کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود پہ شب و روز لوگ لبکتے ہیں، دیوانہ وار پروانہ وار ٹوٹتے ہیں کہ بوسہ گاہ رسول علیہ السلام۔ بہت اچھی بات اور بڑی تفصیل کے، بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔